Islamic Channel. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وفي رواية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله ما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه شعرا قط في الجاهلية والإسلام. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات پیار محبت نہ درود پاک پڑھیں. واجب الاحترام قابل سب تقریب بزرگوں دوستوں بھائیوں، جمادی الثانی دا مہینہ آخری لمحات تو گزر گیا. 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال پر ملال ہویا. اسے مناسبت دے نال میں تسا حضرات دے سامنے بلا تمہید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل اور مناقب دے گفتگو کراں گا. دعا فرماؤ اللہ شرع صدر نصیب فرمائے، حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مینوں اور تسا حضرات کو اودے اتے عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر آپ کا اصل نام عبداللہ ہے. حضرت ابو بکر کا نام اصل عبداللہ ہے. ابو بکر آپ دی کنیت ہے اور صدیق عتیق یہ دو لقب نے، اور یہ لقب اپنے کو نہیں، یا کہ رب نے دیتے تھے یا مصطفیٰ نے دیتے تھے. میرے مصطفیٰ نے صدیق، میرے مصطفیٰ نے صدیق آکھیا، صدیق اکبر نے خود خدا نے صدیق آکھیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اور جناب جبریل نے بھی حضرت ابو بکر کو صدیق آکھیا. جدو معراج کے سفر تو واپسی ہوئی، فرمایا اے جبریل میری تصدیق کون کرے گا؟ جدو میں مکے جاؤں گا ہر بندہ کہے گا اتنا لمبا سفر اور تھوڑے جے وقت کے اندر. فرمایا اے محبوب تہاڈی تصدیق صدیق کرے گا، تہاڈی تصدیق ابو بکر کرن گے، تہاڈی تصدیق عبداللہ جنہاں دا نام ہے ابو بکر کنیت ہے وہ تصدیق کرن گے. میرے دوستو صدیق اکبر بعد الانبیاء افضل البشر نے، سارے انسانہ کے اندر نبیوں تو بعد اعلیٰ عرفہ شان والے نے. اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا اور ایویں نہیں رب نے مقام عطا کیتا، کچھ لایا کچھ پایا، کچھ کھویا کچھ پایا. اپنی جان نچھاور کیتی، اپنا مال نچھاور کیتا، اپنی اولاد دین تے لا دیتی تے رب نے پھر بہارا عطا کیتی. میرے معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا، میں چند گلاں عرض کراں گا. میرے نبی کی اتباع صدیق نے کیویں کیتی، مصطفیٰ کی اتباع صدیق نے کیویں کیتی. میرے دوستو جدو میرے مصطفیٰ کو رب نے نبوت عطا کیتی، آپ علیہ السلام تے پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے اور آپ کے جسم دے کمبڑی چھٹ گئی، پالا لگن لگ گیا. فرمایا نبوت تے جڑا اے پہلا بار اللہ نے نبوت دا بار میرے اتنے رکھیا اور جڑی یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے
یہ بوجھ ہی بڑا ہے۔ فرمایا اے خدیجہ میرے چادر دے دے، میرے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ ابتدائے نبوت ہے، فرمایا اے خدیجہ مینوں لگتا ہے میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مقصد ہے معاش بوجھ کی وجہ تو میرے اتنے بہت نہ آ جائے۔ کہ سیدہ خدیجہ نے چند جملے ارشاد فرمائے نے، میرے معزز صاحب میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، اے میرے سر دے تاج، اے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ موت دے درتے دے گا، ایک وقت آئے گا تھوڑے اتے موت آئے گی، پر آج اللہ نے تعالیٰ ایسے دی بنیاد تے ہلاک نہیں جے کرنا۔ فرمایا وجہ کی ہے، سیدہ خدیجہ کہہ دیا نے انکا لتصل الرحم، سوڑیا تسی بڑے صلہ رحمی کرن والے، سوڑیا تسی دوسرے دا خیال رکھن والے، محبوبہ تسی رشتیاں نو جوڑن والے، لوکی رشتے توڑ دینے تسی جوڑ دیو، لوکی قطع تعلقی کر دینے تسی قطع تعلقی نو ختم کرن والے۔ اب ماڑی ماڑی گل ہوئے لوکاں دیاں ناراضگیاں ہو جاندیاں نے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں دینے، اج تو بعد تہاڈا تے ساڈا مرن جینا ختم ہو گیا، نہ تو ساڈے مرن تے آئی، نہ اسی تیری مرگ تے آواں گے، نہ تو ساڈی خوشی دے اندر شریک ہوئی، نہ اسی تیری خوشی دے اندر شریک ہوواں گے۔ میرے محبوب نو میری ماں سیدہ خدیجہ کہندیاں نے انکا لتصل الرحم، فرمایا سونیا تسی تے رشتیاں نو جوڑن والے ہو، لوکی توڑ دے رہے تسی جوڑ دے ہو، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا انکا لتصل الرحم، آؤ نا ذرا قرآن پڑھ کے سناواں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے لوگو جڑے بندے رشتے توڑ دینے، رشتیاں نو جوڑ دینے، اللہ فرماندے نے اولئک هم الخاسرون، نقصان تے خسارہ انہاں دے مقدر ہے۔ آ جڑی ماڑی ماڑی گل تے نہ لڑ پینا جی اج تو بعد تہاڈا ساڈا ختم، اللہ فرماندے نے اولئک هم الخاسرون، فرمایا اے بندہ نقصان اٹھائے گا، انہوں فائدہ کھ نہیں ہونا۔ حدیث پاک کے اندر میرے محبوب نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، اے رشتیاں نو توڑن والیا جنت دی خوشبو بھی تینوں میسر نہیں ہوئے گی، جنت دے داخلے تو اللہ تینوں محروم کر دیں گے۔ تے میرا پیغمبر جیڑا توڑے رشتہ، فرمایا میری ماں نے انکا لتصل الرحم، سونا تسی رشتہ جوڑن والے ہو، سونیا تسی رشتہ جوڑن والے ہو، فرمایا وتکسب المعدوم، فرمایا انکا لتصل الرحم وتحمل الکل، فرمایا جڑا بندہ مجبور تے مزدور ہے، فرمایا انہاں دا بوجھ اٹھان والے ہو، فرمایا وتحمل الکل وتکسب المعدوم، جڑا بندہ کمان جو نہیں، مزدور بھی ہے مجبور بھی ہے، کما بھی نہیں سکتا، فرمایا سونیا تسی او دا ہاتھ پٹکتے ہو، فرمایا او دا مددگار بن کے تسی نظر آندے ہو، فرمایا او دے معین بن کے تسی نظر آندے ہو۔ وتحمل الکل، میاں اے زمانہ جدا آ گیا، ایک دوسرے دا احساس ختم ہوتا جا رہا
رہا. میرے نبی نے صلہ رحمی دا حکم دیتا. میرے نبی نے پڑوسی دے بھی حق دسے نے, اپنے دے بھی حق دسے نے, بیگانے دے بھی حق دسے نے. فرمایا وَتَعْمِلُ الْكَلَّا, اے میری امت دے لوگوں, کوئی بندہ مجبور نظر آئے, کوئی بندہ ایسا ہے کمان جوگا نہیں, کوئی بندہ بڑھاپے دی عمر کے اندر چلا گیا, کوئی بندہ معذور ہو گیا. فرمایا جنہوں رب نے عطا کیتا ہے او دی معاونت تے مدد کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ, فرمایا معدومہ تے معرومانو کما کے دیر والا بن جا. میرے محبوب دی ہو دوسری سنت سنو, سیدہ خدیجہ کہہ دیا نے, فرمایا وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ, فرمایا کوئی مہمان دروازے تے آ جائے, بازی لوکی مہمان نو ویکھ کے متے تے پل پا لیندے رہے. فرمایا میرے نبی دی سنت دے وے, سوڑے پیغمبر دا طریقہ ہے وے, مہمان آوے تے مسکرا کے سینے دے نال لاندے نے, نالے او دی مہمان نوازی کردے نے, او دا اکرام کردے نے. میری ماں کہتی ہے فرمایا وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, فرمایا سونیا اللہ تانوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ تسی مہمان نواز بھی ہو, نالے حق بیان بھی کر دے ہو, حق گل کر دے ہو. اے نہیں کہ اپنی برادری ہوئے, سامنے برادری دا بندہ آ گیا نا, پھر بندہ اندر نہیں یار اپنی برادری دا ساتھ دواں گے, حق ہوئے پاویں جھوٹ ہوئے. شریعت اس چیز کی اجازت نہ میرے محبوب دی سنت اجازت دیتی ہے, نہ رب دا قرآن اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اس واسطے ضروری ہے حق دا ساتھ دو, کوئی راضی ہوئے کوئی ناراض ہوئے. فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, اے میرے نبی دیاں صفتاں میری ماں خدیجہ نے بیان کی دیاں نے. آؤ نا ذرا صدیق نے دیکھیا میرا سونا بڑا چنگا ہے, میرا یار بڑا چنگا ہے, دے اندر چنگیاں چنگیاں بڑیاں عادتاں نے, تے میں یار بن جاواں تیریاں چنگیاں عادتاں میں بھی اپنا لواں. جدوں پیار ہوتے ہوئی ہر ادا چنگی لگتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے سیدنا صدیق اکبر نے بھی محبت دا حق ادا کر کے دکھایا. فرمایا تو بیلی تے سب جگ بیلی, تے ان بیلی بیلی, یارا باج محمد بادشاہ سنی پئی او حویلی. یاروں تے مصطفیٰ ورگے ہون, محبت ہوئے تے سوڑے نال محبت ہوئے, اے دنیا دیا محبتاں تے رہ جان گیاں. سیدنا صدیق اکبر نے محبت دا پورا حق ادا کیتا. جدو ہجرت دا زمانہ آیا 12 سال بعد, 12 سال پہلے میری ماں نے میرے نبی دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے. 12 سال دا عرصہ گزر گیا. جدو مکے والے نے مجبور کر دیتا, اے صدیق مکہ چھڑ دے, دوسرے نو مجبور کر دیتا مکہ چھڑ دو, سارے مکہ چھڑ کے جان لگے. سیدنا صدیق اکبر بھی تھوڑا جہا سفر کر دے رہے, مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. سامنے ایک کافراں دا سردار ملیا, او دا نام ابن دغن ہے. تے انہیں کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا مکے والے رہن نہیں دیندے, انہاں نے مجبور کر دیتا, مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں. میاں توجہ کرنا, میری گل پر توجہ کرنا خدا را. اللہ اکبر. صدیق مکہ کیوں چھڑدا ہے؟ پوچھو تے صدیق نو مکہ. فرمایا رب دی عبادت کرن نہیں دیندے, رب دی آئے ہے. ساڈے کول سارے موقع نے, ساری سہولتاں, کوئی پابندی نہیں, پھر بھی رب نو یاد نہیں کرتے. قیامت کے دن رب نو کی منہ دکھاواں؟ صحابہ نے مارا کھا کے بھی نماز پڑھی, صحابہ نے مارا کھا کے نماز پڑھی, اذان دیتی, سارے مسائل سارے دین تے عمل کیتا, پر مار کے کھادیے دین نہیں چھڑیا. آج جتنیاں سہولتاں, جتنی آسانیاں اسی دین چھڑ دے جا رہے. اللہ معاف فرمائے.
سیدنا صدیق اکبر نے مکہ چھڑیا تے ابن دغنا نے پوچھیا ابو بکر مکہ کیوں چھڑن لگیا؟ فرمایا ابو بکر نے سردار مکہ مینوں مکہ والے رہن نہیں دندے، میں تے رب نو واحد لا شریک کہنا وا، سارے لوگی میری مخالفت کردے نے، لوگی مینوں پتھر مار دے نے، تے ابن دغنا دی گل سنو اپنا نہیں بگانا ہے، سامنے کافر ہے مشرک ہے، میرے نبی دا بھی دشمن ہے، صدیق دا بھی دشمن ہے، میرے نبی دی جماعت دا بھی دشمن ہے، پر کی آندا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو اے صدیق مکہ نہ چھڑ، تیرے ورگا بندہ مکہ چھڑ دے، ساڈے واسطے بڑی محرومی دی چیز ہے، محرومی دی گل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر دے بارے ابن دغنا کی آندا ہے انکا وتکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکلا وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ الفاظ دارت و بدل ضرور ہے پر وہی گلنا صدیق دے بارے دشمن بول کے کہتا ہے صدیق مکہ نہ چھڑی، تو تے ماڑیاں دا ساتھ دین والا ہے، صدیق مکہ نہ چھڑی، تو تے ماڑیاں دا بوجھ اٹھان والا ہے، صدیق مکہ نہ چھڑی، تو تے مہمان نواز بڑا ہے، صدیق مکہ نہ چھڑی، صدیق مکہ نہ چھڑی، تو تے صلہ رحمی کرن والا ہے، صدیق حق گل کرن والا ہے، مکہ نہ چھڑی، صدیق تیری صداقت تو میں قربان جاواں، کیسا پیار ہے مصطفیٰ نال، کیسی محبت ہے مصطفیٰ نال، جیڑی گل میری ماں نے مصطفیٰ واسطے آکھی وہی گل کافر نے صدیق واسطے آکھی ہے۔ محبت ہو تو ایسی ہو، بہو عاشقا عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمال سبحان اللہ تے کہہ رہا بہو عاشقا عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمال طاہر یار غار ولی لوگی دے دے مثال ہائے اتنا پختہ سنگت دا اج ستا بھی رسول دے نال، اج مزار دے اندر بھی میرے مصطفیٰ دے نال آرام کرتا نظر آندا ہے۔ صرف یہی گلاں نے ذرا توجہ کرنا، اس تو علاوہ بھی گلاں ہے نے جتھے میرے نبی دی پوری اتباع کرتا صدیق نظر آندا ہے۔ توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے میرے محبوب دے بارے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب دے بارے رؤوف الرحیم، سونیا تو بڑا شفیق ہے، اپنی امت دے بارے بڑی شفقت کرن والا ہے، تو بڑا رحیم ہے، اپنی امت تے رحم کھان والا ہے۔ میرے معزز سامعین صدیق نے دیکھا میرا سونا، میرا یار، میرا محبوب بڑا ہی رؤوف، بڑا ہی شفیق ہے، میرا محبوب بڑا ہی رحیم ہے، تے پھر حق ادا کیتا شفقت دا، حق ادا کیتا رحم دلی دا، تے پھر میرے محبوب نے اپنی زبان اقدس نال فرمایا میرا صدیق ارحم امتی بی امتی ابو بکر، فرمایا میری امت دے لوگو اگر کسی نے رحم دل ویکھنا ہوئے میری امت صدیق نو ویکھو۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے عراف امتی بی امتی ابو بکر، فرمایا میری امت دی اندر کسی نے شفیق ویکھنا ہوئے تے صدیق نو ویکھو۔ صدیق ایویں رب نے صداقت کی شان عطا کی، ایویں رب نے مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا، ہر اعتبار نال مصطفیٰ دی اتباع کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب دے بارے
وما علمناه الشعر وما ينبغي له سونے اسی تینوں شعر و شاعری نہیں سکھائی سونے تیری شان دے مناسب نہیں تے میرے محبوب دی اتباع کرتے صدیق نو ویکھو نا میرے نبی دے یار اسلام تو بھی پہلے سن تے صدیق دے بارے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے قالت ما قال قالت واللہ ما قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعرا قط فی الجاہلیت والاسلام میری ماں قسم کھا کے کہتی ہے واللہ اللہ کی قسم ہے میرے باپ ابو بکر نے بھی کدے شعر و شاعری نہیں کی تھی میرے نبی واسطے رب نے آکھیا تہاڈی شان دے مطابق نہیں تہانوں شعر و شاعری اسی نہیں سکھائی یہ مناسب نہیں تہاڈے واسطے ابو بکر نے کہ میرا یار شعر نہیں پڑھدا میں بھی نہیں پڑھدا اللہ ایک موقع دے میرے محبوب بیٹھے ہوئے نے غزوہ تبوک غزوہ خندق آج مدینہ طیبہ دے اندر وہ خندق کی جگہ تے روڈ بن گیا اللہ تعالیٰ لے جائے وہ آمین اللہ میں بھی لے گیا طریقے میں لے گیا وہ خندق کی جگہ تے روڈ بن گیا انہوں نے اس جگہ تے شارے بنا چھڑی اللہ اکبر ایسے غزوے تے میرے محبوب بیٹھے ہوئے نے تے سونے نے شعر نہیں پڑھیا پر بعض بندے گل کرتے ہیں شعر بن جاتا ہے میرے محبوب نے آکھیا اللہم انہو لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ شعر بڑھ گیا وزن برابر ہو گیا میرے مصطفیٰ نے آنکھیں حضرت توجہ کرنا میں نبی اپنی امتوں کی دسنا چاہتے ہیں فرمایا اللہم انہو لا خیر الا خیر الاخرہ اسی دنیا دے اندر چند دن واسطے رہن واسطے آیا میاں دے واسطے نہ رات وینیاں نہ دن وینیاں نہ سردی وینیاں نہ گرمی وینیاں ہر طرح دا موسم ہوئے پر اپنے پیٹ واسطے اپنی دنیا دے واسطے ہر طرح دی تکلیف برداشت کرنے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر الا خیر الاخرہ دنیا آخرت کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ 4 دن کی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی زندگی ہے لا خیر الا خیر الاخرہ میرے نبی دے سامنے صحابہ دی تھوڑی جی جماعت ہے میرے پیغمبر نے برکت دی دعا دیتی ہے فرمایا فبارک فی الانصار والمہاجرہ اے اللہ مہاجرین اے اللہ جڑے انصار نے انہاں دے اندر برکت پیدا کر دے اے اللہ انہاں مہاجرین نے میرا ساتھ دیتا مکہ چھڑیا اے اللہ انہاں نے اپنا وطن چھڑیا اے اللہ دین واسطے انہاں نے اپنی رشتہ داریاں قربان کر دتیاں سب کچھ قربان کیتا ہے اللہ انہاں کے اندر برکت پیدا کر دے آکھنا سوکھا ہے اپنا وطن چھڑنا بڑا اوکھا ہے آکھنا سوکھا ہے اللہ کسی نو وطن تو بے وطن نہ کرے ایسے حالات نہ صحابہ کے جو حالات گزرے تاریخ پڑھو سیرت کی کتابیں پڑھو بندے نے رونگٹے کھڑے ہو جائے اللہ اکبر میرے محبوب نے فرمایا فبارک فی الانصار والمہاجرہ اگے میرے پیغمبر کی کہتے ہیں اللہم ان العیش عیش الاخرہ اے میرے صحابہ دی جماعت سامنے دشمن نظر آ رہا پتہ لگتا پہ آج پتہ نہیں بچا گے کہ نہیں لگتا ہے آج آخری دن ہوئے میاں جدو دشمن نال مقابلہ ہوئے ہو سکتا ہے تیر لگے بندہ شہید ہو جائے سامنے موت نظر آ رہی ہے میرا پیغمبر کی تعلیم دیتا ہے فرمایا ان العیش عیش الاخرہ اے دنیا دی رات نو تلاش کرن والے اے دنیا دی آرائش نو تلاش کرن والے اے دنیا دے سکون نو تلاش کرن والے اے دنیا دا سکون دنیا دی عیش و عشرت دنیا دا رہنا 4 دن دا اثر
تاجرا، اے اللہ انہاں دے اندر برکت بھی پیدا کر دے، اے اللہ میری پونجی یہی ہے، میرا سرمایہ یہی ہے، میں 13 سال مکے دے اندر محنت کی ہے، اے تھوڑے جے صحابہ میرے کول نے، اے اللہ انہاں دے اندر برکت بھی پیدا کر دے تے انہاں سارے دیاں کمیاں کمزوریاں معاف کر دے۔ وہ کیسے خوش قسمت لوگ نے جنہاں واسطے مصطفیٰ نے دعا کی تھی، برکت دی دعا بھی کی تھی تے بخشش دی دعا بھی کی تھی۔ تے میرے دوستوں کوئی اللہ دا ولی آج دعا کرے تے سارے بندے اندر نبی انشاءاللہ آج قبول ہو گئی، جتھے مصطفیٰ دعا کرنا اس قبولیت کے اندر کوئی شک ہے اس دعا کی قبولیت؟ میرے معزز سامعین، میرے محبوب علیہ السلام نو شعر و شاعری تے نہیں آندی، اسی طرح صدیق نو بھی شعر و شاعری نہیں آندی، پر میرے مصطفیٰ نے ویسے گل کی اوزان برابر ہو گئے۔ ایک موقع تے جدو میرے مصطفیٰ دا انتقال ہو گیا، میاں جے دے نال محبت ہوئے خواب دے اندر بھی نظر آندے رہے، میرے دوستوں بیداری دے اندر بھی انہاں دا خیال رہندا ہے۔ جدو میرے مصطفیٰ دا انتقال ہو گیا، صدیق اکبر تے زمین دی وسعت دے باوجود زمین تنگ ہو گئی، ہر دن حضرت ابو بکر پریشان نظر آن، میرا یار میرا ساتھی میرا آقا نظر نہیں آ رہا۔ میرے دوستو صدیق دے دل تے کی گزری ہوئے گی، ایک دفعہ سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے نظر آ گئے، بچے جیسن سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، فرمایا حسین ادھر آ۔ حضرت حسین سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چولی کے اندر لے لیا تے پیار کیتا، پیار کر کے کہتے ہیں بِإِبْنِي لَيْسَ شَبِيهٌ بِإِبْنِي أَتَشْبِيهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي بِإِبْنِي شِبْهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي، وزن برابر ہو گئے۔ فرمایا حسین تو علی دے مشابہ نہیں، حسین تو تے میرے سونے مصطفیٰ دے مشابہ۔ جس نال پیار ہو یاد آ جاتا ہے نا، حضرت حسین دی شکل میرے مصطفیٰ دے مشابہ سی، ویکھ کے فرمایا حسین اج مینوں تیرا نانا سونا محمد یاد آ گیا۔ فرمایا حسین بِإِبْنِي اے میرے بیٹے، پیار نال چولے چ بٹھایا، میاں میرے مصطفیٰ نال جنوں پیار ہے، اور نبی دی آل اولاد نال بھی پیار کرے گا، جنوں میرے مصطفیٰ نال پیار ہے۔ میں اللہ دی قسم انہوں مکے دے کے کنکر نال پیار ہوئے گا، جنوں مصطفیٰ نال پیار ہے انہوں مدینے دیاں گلیاں نال بھی پیار ہوئے گا، جنوں میرے مصطفیٰ نال پیار ہے ہر نسبت مصطفیٰ نال بھی پیار ہوئے گا، ہر نسبت مصطفیٰ نال بھی انہوں پیار ہوئے گا۔ جنوں مصطفیٰ نال پیار نہیں کہ پھر انہوں کسے نال پیار ہوگا؟ نبی دے جن رشتہ دار نے ساڈا وہ ایمان نہیں، نبی دے متعلقین جتنے بھی ملن والے صحابہ صحابیات اہل بیت، میاں انہاں تو بغیر اسی دین ہی نہیں لے سکتے۔ جن چوں صحابہ نو کٹ دو نا، انہاں لوکاں نو کٹ دو تے دین پورا کتوں کرو؟ اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین عرض کر رہا سا، میرے نبی نو شعر و شاعری پسند نہیں تے صدیق نو بھی شعر و شاعری پسند نہیں، اتباع مصطفیٰ ہوئے تے ایسی ہوئے۔ میرے محبوب تبارک اللہ قرآن کے دے وثیابک فطہر والرجز فہجر، فرمایا سونیا انہاں کپڑیاں نو صاف ستھرا رکھیا کرو، اپنے آپ نو ناپاکی تو دور رکھیا کرو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ دے بارے۔ صدیق اکبر نے قرآن پڑھیا تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی نال پیار سی، ہمیشہ صفائی ستھرائی دا خیال رکھتے سن۔ اے ایمان دا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، فرمایا ادھا ایمان ہے پاکی صفائی ستھرائی رکھتے، ادھا ایمان۔ جڑا نماز نہیں نہ پڑھتا وہ صاف ستھرا بھی نہیں رہ سکتا۔
اللہ نے دین کے اندر صفائی رکھی ہے. الطہور شطر الایمان، جڑا بندہ صاف ستھرا نہیں رہتا وہ ادھے ایمان تو محروم. کتنا بڑا نقصان. الطہور شطر ایمان حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. اس واسطے جسم صاف ستھرا نہ ہوئے میرے دوستو یاد رکھو انہوں تے ساحر جادو اے سارے مسائل ہوتے ہو. اور جڑے جنات نے نا یہ ناپاک جگہ تے رہتے اور جتنے اسی ناپاک رہو گے جنات ہم دس کر. اس واسطے میرے محبوب نے اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اور پھر صدیق اکبر نے بھی عہدے تے عمل کیتا. میرے معزز سامنے معرضے کر رہا سا سیدنا صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ نال پیار کیتا. صرف پیار نہیں کیتا، پیار کرن دا حق ادا کر دیتا. پھر وہ مقام بھی آیا میرا محبوب ہجرت کر کے جا رہا. سیدنا صدیق اکبر بھی نال نے تے غارے جار دی مشہور مثال سن دے ہو. اس غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر بھی نے میرے مصطفیٰ بھی نے سامنے کافران دا ٹولا آ گیا. ویندے پیر میرے مصطفیٰ اس غار کے اندر موجود نے سامنے کھلوتے ہوئے نے. سیدنا صدیق اکبر کہندے نے سونیا اگر انہوں نے اپنے پیرا بر تک لیا تے سانو ویکھ لین گے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ابو بکر تیری شان تو میں قربان جا. فرمایا یا ابا بکر ما ظنو کا تیرا او دے بارے کی خیال ہے بھی اس نہیں نے انہاں دوما دے بارے کی خیال ہے جنہاں دوما دے نال اللہ ثالثہما، جنہاں دوما دے نال تیسرا رب ہوئے. انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ انہاں دا کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ جنہ کی حفاظت رب کرے. پھر اللہ دا قرآن بھی نازل ہوتا ہے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق دی پریشانی مصطفیٰ نے کی. فرمایا یا ابا بکر ما سنو کا اے ابو بکر انہاں دوواں دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہاں دوواں دے نال تیسرا رب ہے. کہ رب نے قرآن نازل کر کے کیا کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ہے میرے مصطفیٰ یا صدیق نو کہہ دو پریشان نہ ہو میں رب تہاڈے نال ہاں. میں رب اے تحزن دا لفظ ہے جنہاں نا حزن اے تحزن دا لفظ ہمیشہ قرآن جتے بھی استعمال ہویا عام طور تے دوسرے دی پریشانی واسطے ہوتا ہے. مثلا مینوں کسی اور دی پریشانی ہے اپنی ذات واسطے نہیں. اپنی ذات واسطے قرآن دے اندر تخاف دا لفظ آتا ہے واما من خاف مقام ربہ ونہا النفس عن ہوا. فرمایا جڑا بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہو تو ڈر گیا. مراد اپنی ذات یا کوئی اور ہے؟ اپنی ذات. خوف دا لفظ اپنی ذات واسطے استعمال ہوتا ہے لیکن جدو حزن دا لفظ استعمال ہوتا ہے ادو یا کسی اپنی آل اولاد دی پریشانی ہوتی ہے یا کسی اور بھی ہوتی ہے. کہ صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ دی پریشانی سی. سیدنا صدیق اکبر بول کیا کہتے ہیں سونیا میری کلے بندے دی جان چلی جائے مینوں پرواہ کوئی نہیں میں کوئی ہاں میرے نال کسی اور دا نقصان نہیں. فرمایا اگر تانوں کوئی تکلیف پہنچ گئی فرمایا ساری امت دا نقصان ہوئے گا. فرمایا میری جان حاضر ہے مینوں تے تہاڈی پریشانی ہے. تے اللہ دا قرآن کہتا ہے ان اللہ معنا. فرمایا اللہ ساڈے نال ہے. اللہ دا قرآن سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لو. فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. اس پریشانی کے اندر صدیق کدے اگے نظر آندا ہے صدیق کدے پیچھے نظر آندا ہے صدیق کدے سجے نظر آندا ہے صدیق کدے کھبے نظر آندا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ نے صدیق کی گل ہے. فرمایا میرے پیچھے تے بے قراری لگی ہوئی ہے کہ تے دشمن تانوں تکلیف نہ پہنچا دے. میری خیر ہے تانوں کچھ نہ ہو. میری خیر ہے
کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جان دی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اور جدو اسلام کے اندر داخل ہوئے 40,000 درہم کول سن، اور جدو ہجرت کر کے گئے 4,000 یا 5,000 درہم سن، وہ بھی سارے نال لے گئے۔ تے باپ نے ابو قحافہ نے کیا، اے اسماء ابا تھوڑا چلا گیا، کچھ پیچھے چھڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ حضرت اسماء بھی صدیق دی بیٹی سی نا، ایک تھیلی لئی وہ دے کنکر پڑ گئے، روڑے پاتے، اور باپ چونکہ نبی نہ سی سامنے رکھ دیتے، فرمایا ابا ویکھ بڑا کچھ چھڑ گیا۔ آہا اولاد تربیت ہو گئے اولاد کی تیسی۔ فرمایا ابا حالانکہ بچے شکایت کرتے ہیں بابا ابا بھی چلا گیا اور ککھ نہیں چھڑ کے گیا پیچھے، پر صدیق دی اولاد سی نا، ابو بکر نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی تھی۔ فرمایا حضرت اسماء نے ابا پریشان نہ ہو بیٹے کی گل ہے؟ فرمایا ابا میرے والد صاحب بڑا کچھ چھڑ گئے ہیں، آ کے لگیا ساڈے کولو اے نہیں دسیا بھی کی کچھ ہے، اللہ وہ بھی پیسے نال لے گئے۔ اور پھر ابو جہل نے بھی حضرت اسماء کو تھپڑ مارے، میرے نبی دی خاطر صدیق دی اولاد نے مارا کھا دیا، میرے نبی دی خاطر صدیق نے مال سارا قربان کر دیتا۔ پھر مصطفیٰ نے فرمایا اے صدیق ساری امت کے احسان کے بدلے میں دیتے نے، پر صدیق تو ایک ایسا انسان ہے تیرے احسانہ دا بدلہ قیامت دی صبح نو رب عطا کرے۔ میرے دوستو نبی دے نال جس شخصیت کا تعلق ہے او دے نال محبت کرنا سارے ایمان دا حصہ ہے۔ میرے نبی دے رشتہ دار ہوں، مصطفیٰ دے صحابہ ہوں، مصطفیٰ دا شہر ہوئے، میرے دوستو مدینے دا بھی احترام ضروری، مکے دا بھی احترام ضروری۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، جس شہر دیا قسمہ خود رب نے کھائیاں نے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بازار کے اندر گزر رہے ہیں کہ کس کے نال دیواروں کے نال لگ کے گزر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت تنگ ہو رہے ہو؟ فرمایا اس واسطے ہو سکتا ہے میرے نبی کا قدم مبارک کسی جگہ پہ ہو گیا اور میرا پیر اٹھ کے آ جائے، میں ادبن ایک سائڈ ہو کے گزر رہا تاکہ کتنے میرے نبی کے قدم تے میرا قدم نہ آ جائے۔ ادب بڑی چیز ہے۔ مدینہ تجربہ کے اندر جا کے مدینے کے اندر زیادہ ادب کرنا چاہیے، مکے کے اندر بھی ادب کرنا چاہیے، لیکن مدینے کے اندر میرے محبوب کا روزہ ہے، میرے نبی کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ساڈے بزرگاں دے اندر اسی ویکھیا کہ ساڈے بزرگ دوروں ہی ادبن چلنا شروع کر دیندے نے کہ حضور دا روزہ آ رہا سامنے۔ میرے دوستو او دیوار او بازار، مدینے دے در و دیوار، اور مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، گلوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، مگر وہ دونوں یار اچھے ہیں، جنہیں پہلو میں سلایا ہے وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔